یہاں آنے سے پہلے ہی موجود ہوتا ہے، اور وہ اس لیے موجود ہے کہ اگر آپ دکھی ہیں تو آپ کے آنسوؤں کو پوچھ سکے، اور آپ اگر کوئی سوال لے کے آئے تو آپ کے ہر سوال کا وہ جواب دے گا، اور اگر آپ بوجھ سے ڈوبے ہیں تو اپنے سارے بوجھ اتار کے آج خدا کے مسیح کو دے دیجیے، وہ آج آپ کو ملنے کے لیے آپ سے پہلے یہاں موجود ہے۔ آمین۔ تو میری طرح کون کون ہے جو ہالیڈیز منا رہا ہے آج کل، انجوائے کر رہا ہے؟ زیادہ تر گھر میں کام ہی کر رہے ہیں۔ آئی تھنک اگست میں آ رہا ہے سیمسٹر کافی لوگوں کا، تو سیمسٹر کے ساتھ ساتھ جو ہوتا ہے زیادہ تر یہ ہوتا ہے کہ ہم لوگ لمبا سوتے ہیں، میں تو میری کوشش تو یہی ہوتی ہے نیند پوری کرنا اور مزے مزے کے کھانے کھانا۔ تو آج کا جو حوالہ ہے، میں نے پہلی دفعہ دیکھا ہے کہ ہماری کلیسیا میں حوالے کے بعد تالیاں بجی ہیں، اور مجھے بڑا اچھا لگا تھا۔ حوالہ کیا ہے؟ یشوع 15، اب رہی میری بات، میری اور میرے گھرانے کی بات، تو ہم تو خدا کی پرستش کریں گے، اور اس کے بعد ایک اپلوز تھا۔ سو چوائسز، مجھے پتا ہے بچے انگلش سے ہیں، I don't know guys if you understand Urdu, so I'll try to manage it in English also. Choices. Life presents many choices. The choices we make determine our future. یہ ایک آتھر ہے کیتھرین پلسیفائر، اس نے لکھا تھا Life is like a buffet of choices. You have chocolate cake, you have gulab jamun in Pakistan and India, and then we have broccolis and peas. چاکلیٹ کیک آپ کو موٹا کر دیتا ہے اور ڈائبٹیز دے دیتا ہے، اور بروکلیز اور پیز جو ہوتے ہیں وہ آپ کو تندرست اور ایکٹیو کر دیتے ہیں۔ یہ کیتھرین نے نہیں کہا، یہ میں نے کہا ہے، اور یہ ہمیں پتہ ہے، مگر کیک ٹیسٹ سو گڈ، اور گلاب جامن بھی زیادہ مزے کے ہیں۔ سو میں ایک لیتی ہوں، اب ایک اور لیتی ہوں، اور ایک اور لیتی ہوں، and here I am 10 kgs later. اور پرابلم یہی ہے، مجھے پتہ ہے بروکلی اچھی ہے، شوگر اچھی نہیں ہے، وائٹ پوائزن ہے، تو ہم کیوں پھر بھی وائٹ پوائزن ہی چوز کرتے ہیں، اور بروکلی کو چوز کرنا اتنا ہارڈ کیوں ہے؟ جب یشوع کے ساتھ ہماری ملاقات 24ویں باب میں ہوتی ہے تو اس کی عمر 100 سال سے اوپر ہو چکی ہے۔ یشوع کی پیدائش کا نام جو تھا وہ ہوسیہ تھا، جس کا مطلب سیویئر، نجات دہندہ، مکتی داتا، مکتی دینے والا ہے۔ مگر جب وہ موسیٰ کی خدمت میں آیا تو موسیٰ نے اس کا نام بدل کے یشوع رکھ دیا، جس کا مطلب ہے خدا نجات ہے، God is deliverance۔ یشوع ایجپٹ کی غلامی میں، سلیوری میں پیدا ہوا، اور وہ تقریباً 45 ایئرس کا تھا جب وہ اسرائیل کے ساتھ مصر کو اس نے چھوڑا۔ اس نے 40 سال موسیٰ کے ساتھ بیابان میں گزارے، ولڈرنس، اور پھر آخری 25 سال اپنی زندگی کے اس نے ایز اے اسرائیل کا لیڈر، اس کا جنرل بتایا۔ اس نے 13 جنگیں لڑی، جس میں سے 12 جنگیں جو ہیں جن میں یہ فتح مند رہا، he was victorious۔ اور کالب کے ساتھ یشوع اپنی جنریشن میں سے واحد وہ شخص ہے جو کہ پرومسڈ لینڈ میں انٹر ہو سکا۔ باقی ساری جو اس کی جنریشن تھی جو ایجپٹ میں اس کے ساتھ نکلی تھی وہ بیابان میں ہی مر گئی۔ اور اب 60-70 سال کی خدمت کے بعد یشوع اسرائیل قوم کے سامنے سکم شہر میں
کھڑا ہوا ہے اور ان کو یاد دلا رہا ہے کہ کیسے خدا نے ابراہیم کو بت پرست ملک سے نکالا اور کنعان میں بسایا اور وہاں اس سے اسحاق پیدا ہوا۔ آگے یعقوب اپنی اولاد سمیت پھر مصر چلا گیا۔ پھر خدا نے موسیٰ کو اور ہارون کو پھر مصر بھیجا اور پھر انہوں نے اسرائیل قوم کو پھر سے مصر میں سے باہر نکالا۔ سو بیسکلی ٹل ڈیٹ جو ہے وہ بتا رہا ہے کہ خداوند نے تمہارے لیے آج تک کیا کیا کام کیے ہیں۔ اور بات صاف ظاہر ہے کہ ان 40 سالوں میں اگر خدا اسرائیل کے ساتھ نہ ہوتا تو کوئی بھی اسرائیلی ملک کے کنعان میں اپنا پیر رکھ بھی نہیں سکتا تھا۔ خدا کے بغیر ناممکن تھا۔ خدا نے سمندر 2 حصے کیا، کھانا دیا، ان کے جوتے اور کپڑے پھٹے نہیں، ان کی جنگیں جیتی، سورج کو روک کے رکھا، دریا کو بہنے سے روک دیا، وہ دیوار بن گئی اور جب تک پورا اسرائیل جو ہے دریائے اردن کو پار نہ کر دے پانی نہیں رکا رہا۔ سو ہیلو، خدا کے بغیر اسرائیل قوم کچھ نہیں کر سکتی تھی اور وہی ملک کو یاد دلا رہا ہے آج۔ مگر غور کرنے کی بات یہ ہے کہ پھر بھی وہ یہ ساری باتیں بتا کے تو وہ کہہ رہا ہے کہ تمہارے آگے پھر بھی میں 2 چوائسز رکھ رہا ہوں۔ خدا نے سب کچھ تمہارے لیے سب کچھ کیا ہے اور اب تم کنعان میں آ گئے ہو، تم سیٹل ہو، تمہارے ارد گرد امن اور امان ہے، تم ساری جنگیں جیت چکے ہو اور تمہارا اپنا ملک ہے۔ اب تم کیا کرو گے؟ آگے تم نے کیا چوز کرنا؟ کیا تم خدا کو چنو گے یا تم دوسرے گاڈز آئیڈلز کو چنو گے with small g's of course۔ اور سوچا جائے تو یہی انسان کی الجھن، ڈیلیما ہمیشہ سے رہا ہے۔ پھل کھانا ہے کہ نہیں کھانا، رائٹ جانا ہے کہ لیفٹ جانا، آرٹس چنو کہ سائنس چنو، بولوں کہ چپ رہوں، اٹینشن دوں کہ اگنور کروں، اسٹینڈ لوں کہ بھاگ جاؤں، کیک کھاؤں یا بروکلی کھاؤں۔ خدا کو چنو یا بال کو چنو۔ خدا کو چننا اتنا مشکل کیوں ہوتا ہے؟ کیوں؟ اسی انسان کو ڈیوائن اتھارٹی کے ساتھ پرابلم ہے۔ خدا کے اختیار سے انسان کو پرابلم ہے کیونکہ ہماری جو فری ول ہے، ہماری آزادی جو ہے وہ تب ہماری انڈر اٹیک آ جاتی ہے۔ خدا نے انسان کو فری ول کے ساتھ بنایا، وہ آزادی کے ساتھ چن سکتا ہے کیونکہ خدا نے انسان کو اپنے جیسا بنایا۔ خدا نے ہمیں دل دماغ دیا اور ہم فری ول کے ساتھ جیسے چاہیں کر سکتے ہیں اور ہم ہر منٹ چوز کرتے ہیں، اور ٹیکنیکلی ہمیں کوئی مجبور کرنے والا نہیں ہے، ایٹ لیسٹ خدا ہمیں کبھی نہیں مجبور کرتا۔ اور یہاں شروع ہو جاتی ہے ہماری خدا کے ساتھ کانفلکٹ۔ باغ عدن میں جب سے انسان گناہ میں گرا تو وہ اپنی ہر چوائسز جو ہے وہ اپنے اسی گرے ہوئے کنڈیشن میں کرتا ہے، the fallen condition۔ ایک جنم کے اندھے کو اگر آپ کلرز دے دو، اس کے سامنے ایک کینوس رکھ دو اور اسے کوئی کہ خوبصورت پینٹنگ بناؤ تو وہ کیا بنائے گا؟
اس طرح ہم بھی اب ایسے ہی اپنے اس اندھیرے میں رہ کے چوائسیز کرتے جاتے ہیں. ہماری چوائسیز ہماری گنہگار خواہشوں ڈیزائر میں سے نکل کے ہوتی ہیں. ہماری چوائسیز گناہ سے بھری ہوئی ہیں. گناہ نے ہمیں مردہ کر دیا ہے. بایولوجیکلی تو ہم زندہ دکھتے ہیں اور اس دنیا میں جی رہے ہیں. ہم جیتے جا رہے ہیں اور جیسے جہاں کا خدا کہتا ہے ہم کرتے جا رہے ہیں اور اپنی جسم کی خواہشوں کو پورا کرتے جا رہے ہیں. اور جیسے ہم اپنی ایکٹیو فری کے ساتھ چوائسیز کرتے جاتے ہیں ویسے ہی ہم اپنے آپ کو خدا کی ججمنٹ کے لیے ایکسپوز کرتے جاتے ہیں. اور بائبل ہمیں یہ بھی بتاتی ہے کہ ہم فری ول ہونے کے باوجود بھی غلام ہیں. ہم سلیوز ہیں. ہم زبردستی سے تو آزاد ہیں. خدا ہمارے اوپر بس زبردستی نہیں کر سکتا, اس وجہ سے ہم آزاد ہیں, مگر ہم اپنے گنہگار نیچر کے غلام ہیں. ہم اپنے آپ کے, اپنے بدن کے, اپنے چسکوں کے اور اپنے خواہشوں کے غلام ہیں. جو بھی ہم فیصلہ کرتے ہیں, جو بھی چیز ہم چنتے ہیں, وہ ہمیں اپنی گناہ کے جیل کے اندر قید رہ کے ہم کرتے ہیں. سو اب پرابلم کا ایک سرا تو ہمارے ہاتھ میں آ گیا ہے کہ ہم خدا کو اس لیے نہیں چوز کر سکتے کیونکہ ہم اپنی گناہ کی نیچر میں قید ہیں. سو اس قید میں سے ہم کیسے نکل سکتے ہیں؟ سوال کیسے نہیں ہے, سوال کون ہے. اس قید میں سے وہی ہمیں نکال سکتا ہے جو ہمیں ہم سے زیادہ جانتا ہے, جس کے پاس ہمارا بلو پرنٹ ہے اور جس نے ہمیں بنایا ہے. صرف وہی ہمارے اندر کی گنہگار نیچر کو نکال کے ہمارے اندر اپنا نیچر ڈال سکتا ہے. وہ نیچر جو ہم باغ عدن کے کسی پیڑ کے نیچے چھوڑا ہے. اور کیونکہ ہم خداوند ہمارے ساتھ زبردستی نہیں کر سکتا, تو پھر ضروری ہے کہ ہم پھر سے اپنی وہی ایکٹیو فری ول کو استعمال میں لائیں کہ میں اس قید میں نہیں رہوں گا, میں اس قید میں نہیں رہوں گی, میں توبہ کرتا ہوں, میں توبہ کرتی ہوں. اور یہ لفظ توبہ جو ہے نا, یہ اتنا ڈینجرس نہیں ہے جتنا ہم سمجھتے ہیں. اس کا مطلب ہے اپنے مائنڈ کو چینج کرنا, اپنی سوچ کو بدلنا, اپنے مائنڈ کو خدا کے بارے میں بدلنا اور اپنے آپ کے بارے میں بدلنا, ایک نئی زندگی کی شروعات کرنا. اگر میں اس ڈائریکشن میں جا رہی ہوں تو ڈائریکشن چینج کر کے نئی ڈائریکشن میں جانا. اور اس سب میں ہمیں ایک ٹول چاہیے ہے, اور وہ ٹول ہے ایمان, فیتھ. ہمیں خدا کو اپنی زندگی میں ایمان کے ساتھ ریسیو کرنا ہے. فیتھ, we have to receive him by faith. کیونکہ ہم کبھی خدا کو اپنی انٹلیکٹ, اپنی عقل کے ساتھ نہیں پا سکتے. اگر آپ انتظار میں رہیں کہ مجھے جس دن یہ سمجھ آ جائے گا تو میں خداوند کو اپنی زندگی دوں گی یا دوں گا, تو میرے عزیزوں, خدا کو کبھی ہم اپنی عقل کے ساتھ نہیں سمجھ سکتے. اور اس بات کا کلام بھی گواہ ہے. کلام میں لکھا ہے کہ دنیا نے خدا کو اپنی حکمت سے نہ جانا. یہ پہلے کرنتھیوں پہلا باب اس کی 21 آیت ہے. سو خدا کے پاس ایمان کے ساتھ جانا ہے, اپنے دل کے ساتھ جانا ہے, اور سب سے بڑی بات ہے کہ اپنی آزاد مرضی کے ساتھ جانا ہے اور کہنا ہے کہ I will come to God,
I will serve God. I will choose God. So यशुआ ने इसराइल के आगे ये दो चॉइसेस रखी, या तो खुदावन की परस्तिश करो या गैर माबूदों की, जिनको तुम्हारे बाप दादा भी मिस्र में से निकलने से पहले पूछते थे उनको। तो इसराइल ने कहा कि नहीं, हम खुदावन की परस्तिश करेंगे। उन्होंने फिर उस दिन उन्होंने यशुआ के साथ एक अहद बांधा, और इसराइल की जो वो पुरुष थी वो वाकई ही खुदावन की परस्तिश ईमानदारी के साथ उसके बाद करती रही। सो अब तक हमने ये देखा है कि खुदा को चुनना मुश्किल क्यों है, हमें क्या करना है कि खुदा को चूज कर सकें, और आखिरी बात कि हम खुदा में कायम कैसे रह सकते हैं, और ये भी हम यशुआ की ही ज़िंदगी से देखेंगे। पहली बात है नो हु यू आर इन क्राइस्ट। अगर हम अपने आप को समझने लगे, अगर हम अपने आप को समझ सके, तो हमारी ज़िंदगी की जो आधी उलझने हैं ना वो ख़त्म हो जाएंगी। और वो है होसिया से यशुआ तक का सफ़र। हमें अपने आप का इनकार करके ये समझना है कि खुदा ही मेरी निजात है, और जब मैं उसमें आता हूँ या आती हूँ तो मेरे लिए कोई चीज़ भी नामुमकिन नहीं रहती। होसिया, मैं खुद सर्वेश्वर हूँ, नहीं, कभी भी हो सकता। और यही मसला अब्लीस का था, ईगो बड़ा। साइकोलॉजिस्ट कहते हैं कि दुनिया का सबसे बड़ा बिलीवर साइकोलॉजिस्ट ऑफ कोर्स, सबसे पहला नार्सिसिस्ट जो था वो अब्लीस था, और वो यही करता है, हमारे अंदर हमारे ईगो को इतना बूस्ट कर देता है कि हम सोचते हैं कि अपनी ऐसी कोई चीज़ ही नहीं है। मैं ऐसी होती थी अपनी यूथ में, मैं कहती थी ऐसी कोई प्रॉब्लम ही नहीं है जिसका मेरे पास हल नहीं है। फिर जैसे जैसे मैच्योर होते गए तो पता लगा कि नहीं, खुदा की हमें ज़रूरत है, सल्वेशन की हमें ज़रूरत है। सो यशुआ ने तो बहुत एक हम्बल स्टार्ट लिया, वो मूसा का सर्वेंट बन के रहा और उसकी खिदमत करता रहा, मगर उसके बाद फिर उसके जो सब्र है और उसके ईमान का जो वसीला है वो खुदा ने उसे दिया कि वो इसराइल के बेस्ट लीडर्स में से आज कहलाता है। दूसरी बात है अबाइड इन द प्रेजेंस ऑफ गॉड। यशुआ को वो खुदावंद की हजूरी का इम्पोर्टेंस पता था। जब मूसा खुदावंद से कलाम लेके बातचीत करके चला जाता था तो यशुआ उस वक़्त खुदावंद की हजूरी में बैठा रहता था। और हम क्या करते हैं, हम दुआ में अपनी पूरी ग्रॉसरी लिस्ट जो होती है वो खुदावंद को दे देते हैं, और हमें बड़ी जल्दी होती है निकलने की। अक्सर होता है कि काम से निकलने से पहले 5 मिनट आ लो जी मेरी ग्रॉसरी लिस्ट आज दी पढ़ लो तो मैं चलिए काम पे, और हम सोचते हैं हमने आज का अपना फ़र्ज़ पूरा कर लिया। मगर खुदावंद की जो हजूरी है उसमें भी हमारे हर सवाल का जवाब है। उससे ही हमारी, अगर हम स्पिरिचुअल ग्रोथ चाहते हैं, अगर हम भी चाहते हैं कि हम यशुआ की तरह बड़ा सूरमा बन सकें, तो ज़रूरी है कि हम खुदावंद की हजूरी में बैठे रहें। दूसरी बात है खुदावंद पे ईमान रखना। तीसरी बात, हैव फेथ इन गॉड। जब खुदा ने यशुआ को कहा कि तुम यरदन के पार जाना, रिवर क्रॉस करना है, और फिर तुमने जो मुल्क मैंने तुम्हें दिया उसको अपने कब्जे में लेना है, तो उसने नहीं पूछा कि खुदावंद ये कैसे होगा, इतना बड़ा दरिया है सामने। सिर्फ उसने अपने ऑफिसर्स को बुलाया, उनको ऑर्डर किया और उनको कहा कि 3 दिन तुम लोगों के पास हैं, तैयारी करो, हमने यरदन के पार जाना है और उसके ऊपर कब्जा करना है, क्योंकि खुदा ने कहा है कि जो मुल्क मैं तुम्हें देना चाहता हूँ मैं तुम्हें दूंगा। और फिर जब वक्त आया तो यरदन जिस हिस्से में वो थे वो पानी बल्कि सीधा नहीं आ रहा था, वो गिर के आ रहा था।
اور اس پانی کو خداوند نے روک کے رکھا. وہ پورا ایک وال بن گیا جیسے میں نے تھوڑی دیر پہلے آپ کو بتایا. اور اسرائیل قوم جو ہے بڑے آرام سے دوسرے پار چلی گئی. چوتھی بات ہے لرن ٹو پرے. دعا کرنا سیکھو. اور میں آپ کو اپنی زندگی سے بھی یہ تجربہ بتا سکتی ہوں کہ میں 40+ ہوں اور بہت سالوں تک مجھے دعا کرنی نہیں آتی تھی. مجھے لگتا تھا مجھے آتی ہے دعا کرنی، پر مجھے دعا کرنی نہیں آتی تھی. جب اس یشوع نے دعا کی تو کیا ہوا کہ انہوں نے جنگ پہ جانا تھا اور یشوع نے خدا سے دعا کی کہ خداوند سورج جو ہے وہ رکا رکھے. اور اس کی دعا سے سورج جو ہے وہ اس دن ڈوبا نہیں جب تک کہ اسرائیل قوم نے جیت نہ لیا ہے اپنی جنگ. آمین. دعا جو ہے وہ خدا سے بات کرنے کا ذریعہ ہے. اور سب سے بڑی بات خدا کو جاننے کا ذریعہ ہے. اور جب آپ خدا سے اپنی واقفیت بڑھاتے ہو، اپنی دوستی بڑھاتے ہو، تو پھر آپ کا دوست آپ کی کیوں نہیں بات پوری کرے گا. یہ ہے بات. صرف میں بھی ایسی کرتی تھی، دعا میں بیٹھتی تھی، کبھی کبھی گھنٹوں میں بیٹھ جاتی تھی، مگر اپنی بات پوری کر کے میں چلی جاتی تھی. مگر دعا کا صحیح طریقہ ہے دعا کرنا، مگر بیٹھ کے اپنے دوست کی بات آگے سے سننا بھی. یہ کمیونیکیشن ہے، ڈائلاگ. تیسری بات ہے لرن دا ورڈ آف گاڈ. خداوند کا کلام سیکھو. اور خداوند نے تو یشوع کو حکم دیا کہ شریعت کی یہ کتاب تیرے منہ سے نہ ہٹے، بلکہ تجھے دن رات اس کا دھیان ہو. اور صرف دھیان ہی نہ ہو بلکہ لکھا ہے کہ اس کے اوپر عمل بھی کرنا ہے. اور آگے لکھا ہے کہ پھر تو خوب کامیاب ہوگا. اور کامیاب کوئی ویسا جیسے میں نے آپ کو بتایا، اسرائیل کو وہی موسیٰ نے اسرائیل کو یشوع لے کے آیا تھا پرومس لینڈ میں، اور اس نے ہر ایک قبیلے کو پرومس لینڈ میں سیٹل کیا، اپنی اپنی ٹیریٹری دی. تیسرا پوائنٹ ہے ڈونٹ لیٹ دا ولڈرنیس ابائڈ ان سائڈ یو. مطلب بیابان کو اپنے اندر نہ آنے دو. یشوع جو تھا 40 سال اس نے بیابان میں گزارے تھے، مگر یشوع وہی ہے جس کو پہلے دنوں میں جب موسیٰ نے کہا تھا کہ جا کے اسپائی کر کے آؤ کنعان پہ کیسا ہے، تو اس نے آ کے کہا تھا کچھ نہیں ہے، کر لیں گے ہم. مگر اسرائیل قوم جو ہے وہ ڈر گئی. وہ کہنے لگی نہیں یہ تو بہت بڑے سورما ہیں، ان کے انگور کی اتنی ڈالی ہیں، ہم تو ان کے سامنے کیڑے مکوڑے ہیں. اور یشوع کہہ رہے نہیں ہم کر لیں گے. اس کا ایمان جو تھا اپنے خداوند کے اوپر تھا، کیونکہ اس نے اپنے اندر ولڈرنیس کو نہیں آنے دیا تھا. مگر پھر بھی بڑے صبر سے وہ 40 سال جو ہے وہ ولڈرنیس میں چلتا رہا، مگر ولڈرنیس اس کے اندر نہیں تھا. اور یہی بات ہے کہ وہ ان دو لوگ تھے جو اس کی جنریشن کے ملک کنعان میں آئے تھے. وہ تھا کالب تھا، باقی موسیٰ بھی مر گیا، پوری جنریشن مر گئی. مگر کیونکہ انہوں نے اپنی زندگی میں ولڈرنیس کو انٹر نہیں آنے دیا تو وہ پرومس لینڈ میں انٹر ہو سکے. اور ولڈرنیس کو ہم کیسے اپنے اندر نہیں انٹر ہونے دیتے؟ وہ یہی بات ہے، دعا، پرستش، کلام، روزہ. یہ جو 4 ہمارے پلرز ہیں لائف کے، اگر ہم ان کے اوپر کھڑے رہیں گے تو یقیناً یشوع کی طرح ہم بھی اس پرومس لینڈ میں خداوند کی کنگڈم میں انٹر ہوئیں گے. اور صرف خداوند کی کنگڈم میں ہم نہیں انٹر ہوئیں گے بلکہ ہماری پشتیں بھی انٹر ہو سکیں گی. آمین. سب سے انٹرسٹنگ بات جو مجھے لگی یہ تھی کہ یشوع بن نون کا پوری بائبل میں کوئی فیملی ٹری نہیں ہے. اور یہ بات میں نے ایک دفعہ والد صاحب کو بھی فون کر کے پوچھی کہ واقعی ایسے ہے، تو تھوڑی دیر کی اسٹڈی کے بعد واقعی پتہ لگا کہ
یشوا بن نون جو ہے اس کی کوئی فیملی ٹری نہیں ہے، بائبل اس کی فیملی کے بارے میں سائلنٹ ہے. اور میرا خیال ہے کہ اس کا یہی مقصد یہ ہے کہ ہم اس کی فیملی میں اس کے ساتھ شامل ہو کر آج خدا کو چن سکیں، اس کے ساتھ کھڑے ہو کے آج ہم بھی کہہ سکیں کہ میں اور میرا گھرانہ جو ہے ہم تو خداوند کی پرستش کریں گے. سو میری آپ سے آج یہی گزارش ہے، ڈونٹ ایٹ کیک، ایٹ بروکلی. ڈونٹ ورشپ Baal, worship God. Choose God. Amen.